بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اربعون نوویہ جو کہ 40 احادیث ہیں اس میں سے 26ویں حدیث آج ہم پڑھیں گے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة۔ رواہ البخاری و مسلم، کہ جس میں جیسے کہ ان احادیث میں خاص طور پر حدیث میں جو فرمایا ہے کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، سلامہ کہتے ہی ہیں کہ جو ہمارے جسم کے جوڑ ہیں، جتنے بھی ہمارے جسم میں جوڑ ہیں، خاص طور پہ جو ہماری انگلیوں کی پورے ہیں، یہ وہ پورے ہیں، اور اس طرح پورے جسم میں خاص طور پہ ہاتھوں میں، پاؤں میں، ٹانگوں میں جوڑ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے ذریعے سے ہم چلتے پھرتے ہیں، آسانی سے چلنا پھرنا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ تصور کر لیجئے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کے اس طرح ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اکڑ جائیں، شل ہو جائیں، اور وہ اس کو ہلا نہ سکیں، حرکت نہ دے سکیں، تو اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں یہ جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، اور جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ جب بھی آدمی صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان پر ایک ایک صدقہ عائد ہو جاتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ ٹیکس عائد ہو گیا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ نے جو آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی آپ کو سہولت دی ہے، اور آپ اس سہولت میں کچھ اس کا جواب نہیں دیتے، اس کو کس طرح اللہ کے سامنے اس کے شکر ادا نہیں کرتے، تو اسی لیے فرمایا کہ صدقہ کر دو پھر تمہارے ہر جوڑ پہ۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ 360 جوڑ ہیں اللہ نے رکھے ہیں پورے جسم میں، اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جوڑ موجود ہیں، پورے جسم میں موجود ہیں، جو کہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ لیٹتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، جھکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یہی جوڑ آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ سلامہ ہے، اس کو سلامہ کہا ہے۔ تو ہر سلامہ پہ، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہمیں دینا ہے۔ جب بھی صبح ہوتی ہے اس صبح کے وقت آپ کے اوپر یہ ٹیکس عائد ہو جاتا ہے صدقے کی صورت میں، اب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے فرمائیں کہ کل یوم تطلع فی الشمس، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ صدقہ عائد ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، اور اس کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ وہ صدقہ ادا کر دے۔ تو اس میں پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتا دیے کہ تم ان طریقوں کے ذریعے سے یہ صدقہ ادا کر سکتے ہو۔ پہلی چیز جو فرمائی کہ تعدل بین اثنین صدقہ، کہ دو آدمیوں کے درمیان اگر تم صلح کرا دیتے ہو، عادل کر دیتے ہو، تو یہ صدقہ ہے۔ دو ناراض ہیں تو ان پہ تم نے صلح کرا دی تو یہ صدقہ بن گیا۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان کی جھگڑا ختم کروا دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ تو جو بھی کہیں پہ بھی ایسی ضرورت ہے تو اس کو صدقہ کہا گیا ہے، کہ وہی پھر انسان کے حق میں اللہ کے ایک صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جو فرمائے کہ تعدل بین اثنین صدقہ۔ فرمائے کہ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ۔ اور کوئی شخص جو ہے اپنی سواری پہ سوار ہونا چاہتا ہے، مشکل ہو رہی ہے، آپ نے اس کو سہارا دیا، اس کو اس کی سواری پہ بٹھا دیا۔ جیسے کہ پہلے اونچی سواری، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے،
تو یہ اونچی سواریاں ہیں، آج کل تو دوسری سواریاں آ گئی، یا اس کو سامان اٹھا کے اس کو دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ بہت ہی مشکل کام کہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، بلکہ جو آسان سے کام ہے وہ بھی ہمارے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو سہارا دے دیا کہ اپنی سواری پر بیٹھ جائے، سامان اٹھا کے دے دیا اس کو، تو وہ صدقہ کی صورت ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا۔ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ نہیں، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو اچھی بات کہنی ہے۔ یہاں آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ احباب سے ملتے ہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسی ہیں، خیریت سے ہیں، آپ نظر نہیں آئے، بیمار تو نہیں تھے، آپ نے خیریت پوچھ لی، تو یہی ہے اچھی بات ہے۔ یہی محبت کی باتیں ہیں کہ آپ ایک مسجد میں آتے ہیں، ایک خاندان کی طرح ہے، ایک فیملی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو پوچھ لینا، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ لینا، ایک خیریت معلوم کر لینا، یہی بہت ہی ثواب کی بات ہے، صدقہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ اچھی بات کہنا، اچھے الفاظ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی اللہ کے یہاں لکھا جائے گا آپ کے لیے۔ اور پھر فرمائیں کہ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو، مسجد کی طرف جاتے ہو، وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہی صدقے کی صورت یہ بھی ہوگی، کتنی اچھی آسانی سے مل گئی۔ آپ 5 وقت آتے ہیں مسجد، جتنا گھر آپ کا دور ہے اتنے ہی زیادہ آپ کے صدقات ہو گئے، جتنا قریب ہے کم ہو گئے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے آپ کو ایسا مقام دیا ہے، ایسا گھر دیا ہے جو قریب ہے، تو اس میں آپ کو کم ملیں گے صدقات، جو دور ہیں، دور سے آتے ہیں، ان کو زیادہ ملیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس حدیث میں جو آخری چیز فرمائی کہ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی چیز جو تکلیف دہ ہے، ضرر رساں ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں، اب ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں اس کو تفصیل میں جا کر کہ اس میں کیا فرمایا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فرمایا گیا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، تو یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ اصل مقصد، یہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، آپ انگلیاں ہیں، آرام سے آپ ان کو موڑ توڑ لیتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہی تو دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی آسانی ہے۔ تو یہی ہے کہ اور جس دن بھی صبح ہوتی ہے تو یہ 360 جو صدقات ہیں یہ آپ سے مطلوب ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ان کو ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے 360 ان جوڑوں کا صدقہ ادا کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو نعمتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نیکیاں ہمیں دے دی، یہ ہے اللہ کی طرف سے احسان کہ ہم سے اور کچھ نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا کہ یہ نیکیاں کرو، یہ نیک کام کرو، یہ صدقہ کرو، تو دیکھو تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو یہ ہے، اور اس میں پہلی چیز جو فرمائی کہ تعدیل بین اثنین صدقہ، کہ 2 آدمی جو ناراض ہیں، کسی بات پہ غصہ ہو گئے ہیں، کسی بات سے کوئی ان کی آپس میں جب کلش ہو گئی ہے تو آپ نے ان کو صلح کرا دی۔ تو ایک تو ہوتی ہے انصاف کرنا، جسے عدالتیں انصاف کرتی ہیں، وہاں پہ قانون کے دائرے میں رہ کر تو انصاف کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک شخص کے پیسوں کا معاملہ ہے، آپ نے ان کو بلا کے ان کے درمیان انصاف کروا دیا کہ بھائی کچھ تم لے لو، کچھ دے دو، کر کے آپس میں یہ مسئلہ حل کر لو۔ تو یہ ہے کہ یہ آپ نے صلح کرا، یہ وہ صلح کا معاملہ ہے۔ تو صلح پھر وہی ہوگی جو کہ انسان 2 اس طرح کے جو مسائل میں ہیں ان کے درمیان آپ نے صلح کروا دی، تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں یہ اس شخص کی زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے بیچارہ مظلوم ہے، تو پھر نہیں، پھر صلح نہیں ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ بھائی تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ان کی چیز واپس کرو، ان سے پیسے لیے ہیں تو پیسے ادا کرو، ان کی اور کوئی چیز لی ہے تو وہ واپس کرو۔ تو یہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے، اور اس طرح پھر وہ یا تو فیصلہ کریں گے یا صلح کریں گے۔ صلح جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے مسجد میں کچھ شور سنا، تو آپ نے پردہ ہٹا کے پوچھا، تو 2 صحابہ اکرام میں اسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، لین دین کا معاملہ تھا، پیسے کا معاملہ تھا۔ تو ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی قرضہ لیا ہے، واپس کرو، میرا قرضہ دو، مجھے پیسے دو میرے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے ابھی، میں بعد میں دے دوں گا، یہ اتنے نہیں ہیں۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اپنے قرضے میں کچھ کمی کر دو، کم کر دو. اب وہ نہیں دے پا رہا، اگر 100 ہیں تو 80 کر دو، 70 کر دو، 60 کر دو، کچھ کم کر دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کم کر دیتا ہوں. تو اس طرح دیکھیے صلح ہو گئی. یہ صلح ہو گئی کہ وہ قرضہ جو اگر 100 تھا تو 100 نہیں وہ دیں گے، اس میں سے کچھ کم کر کے دے دیں گے جتنا بھی وہ دے سکتے ہیں، تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو یہ دیکھیے یہ کتنی اچھی بات ہے. تو اسی لیے قرآن کریم میں بھی اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کروانا. آپس میں کہیں کوئی خاندانی مسائل آ جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، جائیداد کے مسائل آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو صلح کا کردار ہے تو وہ اس لازمی نہیں کہ لوگ جائیں کچہریوں میں جائیں اور عدالتوں میں جائیں، وہاں چکر لگائیں، وکیلوں کو پیسے دیں، کئی سال لگ جائیں اور ملے گا کچھ بھی نہیں پھر آپ کو بھی. اس کی بجائے یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ خود مسجدیں ہی ہیں، جیسے مسجدیں یہ رول ادا کرتے کہ وہاں پہ اصلاح ذات البین جو کہا گیا ہے اس کا ایک ادارہ بن جائے، یا چند لوگ بیٹھ جائیں اس میں جو اس طرح کے مسائل حل کریں. تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے کہ عدالتوں کے بجائے آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپس میں قرآن و حدیث کے مطابق جو مسئلہ ہے اپنا حل کر لیں. تو یہ ہے، اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ تعدل بین اثنین صدقہ. دوسری چیز جو فرمائی کہ کسی کی مدد کرنا ہے. اب مدد کرنے میں تو یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی. ایک شخص کو سواری میں دقت ہو رہی ہے، چڑھنے میں اونچا ہے، اونٹ جیسی سواری ہے یا گھوڑے جیسی سواری ہے، اس پر بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے تو اس کو سہارا دے دینا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سامان بھی دینا ہے اس کو، سامان کیسے اٹھائے گا تو اس کو سامان بھی دینا ہے. آج کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے لفٹ مانگتا ہے گاڑی میں کہ مجھے آپ جا رہے ہیں ادھر تو مجھے بھی پہنچا دیں، لیکن دیکھ لیجیے رسک ہے اس میں، کہیں اور گڑبڑ نہ ہو جائے کہ وہ آپ کو اتار کے گاڑی لے کے چلا جائے. یہ ہے تو رسکی معاملہ ہے. لیکن جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کے محلے کا ہے، آپ کے جاننے والا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ بھی ادھر جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے آئیے. تو یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا مدد کر دینا، لوگوں کے ساتھ تعاون کر دینا ایک اچھی بات ہے. اسی طرح پھر یہ کوئی اور ایسی کوئی مسئلہ ہے، کسی کو ضرورت ہے، فوری طور پہ اس کا انتظام کر دیا. تو یہ چیز جو ہے اسی لیے پھر اس کی یہ مدد کر دینا کسی کو بھی سواری کے لحاظ سے، کسی اور چیز سے، کسی بھی ضرورت کے معاملے میں، خاص طور پہ پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں تو ان کا تو بہت زیادہ حق ہے. ایک پڑوسی آپ کو چاہتا ہے کہ اس کو اچانک ضرورت پڑ گئی ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں اس کو پہنچا دیں، ہاسپٹل جانا ہے، کہیں اور جانا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، یہ صدقہ لکھ دیا جائے گا. اسی طرح پھر وہ کلمہ طیبہ کی بات کی تو کلمہ طیبہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کسی کے حق میں طیب ہے، پاک ہے، اچھی بات ہے، وہ کہنا جو ہے اسے ہی کلمہ طیبہ کہا گیا ہے کہ وہ ہے. اور اس میں ایک تو وہی ہو سکتا ہے کہ تسبیح و تکبیر ہے، تحلیل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ہے حسن خلق، اچھا اخلاق، کہ اچھی طرح پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، سلام، دعا، خیریت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے اچھا ایک عمل کہ ایک آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہی پھر آپ سے کل بھی آپ سے بات کرے گا، پھر آپ ملیں گے، پھر آپ سے سلام کر لیں گے، پوچھ لیں گے. اس طرح یہ آپس کی محبت، یہ تعلق یہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمیں جو کہا گیا ہے قرآن کریم میں بھی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں. تو جب بھائی ہیں تو پھر ایک بھائی چارہ ہونا چاہیے. ہمیں کسی کی کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، اس میں اس کے کام آنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہم اور پریشان کریں اور اس کو تکالیف دیں اور کسی قسم کی اس کے لیے مشکل معاملات کریں. یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اچھا تعلق کرنا ہے. اسی طرح پھر یہ جو فرمائے کہ ہر قدم جو تم مسجد کی طرف اٹھاتے ہو، نماز کی طرف اٹھاتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے. اب یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ قریب ہوں یا بعید ہوں، جتنے بھی وہ قدم اٹھائیں گے وہ چیز جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی کہ یہ وہ صدقہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، ثواب لکھ دیا ہے اس کا. اور اس میں پھر 2 طرح سے جو فرمائے کہ رفع الدرجہ و حط الخطیئہ، ایک درجہ بلند اور ایک گناہ ختم. تو
تو دو فائدے ہو گئے اس میں. ایک تو ایک درجات کی بلندی کہ اس میں اور مزید درجات لکھ دیے گئے آپ کے نامہ اعمال میں, اور آپ کا گناہ بھی معاف ہو گیا. ایک گناہ کو معاف کر دیا گیا اور ایک درجہ آپ کو بلند کر دیا گیا. تو اب بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کے جاتا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو قدم ہیں وہ زیادہ لکھے جائیں, تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے, تو کیا زیادہ لکھے جائیں گے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے. اصل چیز جو ہے وہ نارمل چیز ہونی چاہیے, جو فطری چیز ہے. جو فطری ہے یہ تو یہی کہ لمبے لمبے قدم اٹھائے جائیں, وہ بھی نہیں ہے. جو بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلیں, وہ بھی نہیں ہے. جو نارمل ہے وہ ہے چیز, اسی کو ہے اس کے بارے میں کرنا چاہیے جو اپنی عادت ہے اس کے مطابق. اسی طرح جیسے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کریں. تو یہ چیز جو ہے وہ عبادات جہاں پہ ہوتی ہیں, یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے. اس حوالے سے یاد آ گئی کہ عبادات میں لازمی ہے کہ ہمارے پاس قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل موجود ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, جتنے دیر مسجد میں بیٹھیں گے آپ کے لیے اجر ہے, ثواب ہے. لیکن کیا اعتکاف کا جو ملے گا؟ اعتکاف وہی ہے جو کہ بتایا گیا, اور وہ ہے جو کہ آپ رمضان میں بیٹھتے ہیں. آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں 10 دن. یہ ہے سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان میں آپ نے پہلے عشرے میں کیا, اس میں آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی. دوسرے میں آپ نے کیا, اس میں بھی نہیں ملی. پھر تیسرے میں کیا, تو کیا آپ نے دوبارہ پھر کیا پہلا اور دوسرا؟ نہیں کیا. اسی لیے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر ملے گی, اس میں آپ کو ملے گی. تو آپ نے پھر جتنا بھی اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں, سوائے آخری یا ایک دفعہ آپ نے نہیں کیا تو دوبارہ اس کی قضا کر لی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے آخری عشرے میں کیا. اب ہم یہ کہیں کہ آپ مسجد میں جائیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں, تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی, نہ قرآن کریم سے نہ حدیث سے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ نہیں کرنی چاہیے. جو چیز ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے, ہم کریں گے, اس کو مانیں گے جو ہمیں کہی گئی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائی ہے. سب سے بڑی بات یہ, ایک چیز کا ہونا جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ, اگر یہی ہوتا تو آپ کہہ رہے تھے صحابہ کرام سے کہ تم مسجد میں جانا اعتکاف کی نیت کر لینا, نہیں کہا. اس لیے کہ پہلے ثواب تو لکھا جائے گا, آپ جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے آپ کو ثواب وہ ملے گا. تو یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمیں اس طرح بتائی گئی ہے. تو لہذا ہمیں وہی چیز کرنی ہے جو کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے. تو لہذا یہ قاعدہ ہے کہ عبادات جو ہیں وہ ہمیں سنت کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے, اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی قیاس نہیں ہو سکتا, اس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اس میں وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ہم کریں گے. تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے, پھر یہ ہے اصل معاملہ عبادات. اس کے مقابلے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں آزادی دی گئی ہے. اس میں آزادی ہے کہ آپ کو اجتہاد کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں, تو وہ اجتہاد ٹھیک ہوگا, صحیح ہوگا. اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق اس کو قبول کیا جائے گا. اسی لیے اس کے لیے 2 اجر رکھ دیے گئے. اگر ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں, اور اگر غلطی کر دیتا ہے تو 1 اجر ہے. غلطی معاف ہو گئی لیکن اجر 1 موجود ہے اس کا. یہ دیکھیے کہ پھر اس معاملات میں, لیکن عبادات میں نہیں ہے. اس میں نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہ ہم رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں تو شعبان میں کر لیں تو کیا حرج ہے. نہیں, جب وہ کہا ہی نہیں کیا تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور آخری چیز جو فرمائی گئی کہ وہ تمیت الاذى عن الطریق الصدقہ, کہ راستے سے کوئی چیز جو ہے وہ ہٹا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ نے کوئی روڑا ہے, کوئی پتھر ہے, کوئی کانٹے ہیں, کوئی اور چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, آپ ہٹا دیں اس کو, تو یہ آپ کے لیے صدقہ لکھا گیا. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص جو ہے لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا آج کل کہ کہیں پہ بھی قنات لگا دی, رستہ بند کر دیا, چلو یہ ہمارا کام ہو رہا ہے. شادی بھی ہمیں پہلے کیا کرتے تھے, اب تو نہیں رہا اتنا, لیکن کہیں وفات کا معاملہ آ گیا جو اور کوئی کرنا ہے, جی سڑک بند کر دی, یا جیسے کرتے ہیں یہ لوگ سڑکیں بند کر دی. بھئی آپ نے سڑکیں بند کر کے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ یہ دھرنا دے رہے ہیں,
بھائی دھرنے یہ مطلب ہے کہ دھرنا اس طرح دے، لوگوں کو تکلیف دے کے پورا شہر بند کر دیں، لوگوں کو تکلیف دے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی نے کوئی جلدی پہنچنا ہے، ایمرجنسی ہے، تو نہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ پھر وہ گناہ کا کام ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام سمجھ رہے ہوں وہ، لیکن اس طرح لوگوں کو دھرنے دے کے، راستے روک کے، جلسے جلوس کر کے، اس طرح کر کے لوگوں کو پریشان کرنا یہ بھی تو غلط ہے۔ جبکہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رکاوٹیں ختم کرو، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہاں پہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں پریشان ہوں اور حکومت اس کی وجہ سے مجبور ہو جائے، گھٹنے ٹیک دے، ہماری باتیں مان لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہمیں اسلام کی روح سے، اسلام کی روح سے دیکھنی ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کسی صورت میں بھی کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ جہاں تکلیف پہنچے گی وہی چیز جو ہے پھر وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح کا جو حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے وہ اپنے ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ اور کسی حدیث میں جو آتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر کیا کرے، تو پھر کہا کہ 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیں۔ کتنا آسان کر دیا کہ اشراق جو ہے جیسے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک یہ وہ وقت ہے۔ اس وقت میں آپ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 پڑھ لیں۔ رسول اللہ نے 8 تک پڑھی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 8 رکعت پڑھی تھی، تو کم از کم 2 ہیں، 2 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جتنے بھی یہ جوڑوں کا صدقہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ ویسے آپ کریں اچھی بات ہے، وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس طرح آپ نے اس نیت سے 2 رکعت پڑھ لی سورج طلوع ہونے کے بعد، اور اس کے بعد پھر وہ زوال تک۔ اور زوال کا وقت جو ہے اس میں بھی وہاں پر وہی ہے کہ وہ وقت اس سے پہلے یعنی جب سے زوال ہو جائے گا تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے بعد تو اس سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ اگر آج کل کے دور میں 12 بجے ہوتا ہے یا کتنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے پہلے آپ نے وہ پڑھ لی 2 رکعت، تو وہ انشاءاللہ آپ کی وہ اشراق کی نماز ہو جائے گی، یا اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ اوابین وہ ہے جس حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ وہی ہے کہ اس کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، تپش ہو جاتی ہے، زمین گرم ہو جاتی ہے، وہ بچے بلبلانے لگتے ہیں، ان کو گرمی لگتی ہے اس سے۔ تو وہ ایک نشانی کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ اس کے ذریعے سے پھر ان کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وقت ہے، تو لہٰذا وہ افضل ہے کہ اس وقت پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے تو یہی ظہر سے زوال سے پہلے کے وقت میں یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، نہیں ہے تو آپ اشراق کے وقت پڑھ لیں فجر کے بعد، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے، اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ کرام آپ سے مسئلے مسائل پوچھ لیے، بات چیت کر لی، یا آپس میں گپ شپ کر لی، آپ سنتے رہتے تھے، کوئی ہوتی چیز مسکرا دیتے تھے۔ تو اس لیے کہ نماز تو ابھی ہے نہیں، نماز تو پڑھ نہیں سکتے، تو اسی لیے پھر جب اشراق ہو جاتا تھا اس وقت پھر آپ اشراق کے نوافل پڑھ کے پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو لہذا اگر آپ یوں کر سکیں تو اور اچھی بات ہے کہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھیں، تلاوت کریں اور تسبیحات کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد اپنے اشراق کے نوافل پڑھ کے آپ گھر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا کتنا فائدہ ہو گیا؟ ایک تو یہی ہے کہ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیں، اس پہ رحم فرما۔ اس لیے کہ وہ نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جب تک کہ وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، وضو باقی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے یہ دعائیں ہوتی رہیں گی، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے 360 جوڑ جو ہے ان کا صدقہ ادا ہو گیا، وہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا ہو گیا۔ اس طرح پھر اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی صبح بہترین ہو، صبح جو آپ نے اتنے اچھے انداز میں کی کہ اس میں اشراق کے نوافل بھی پڑھ لیے، تلاوت بھی کر لی، تسبیحات بھی کر لی، تو کتنا فائدہ ہو گیا یہ صبح، اور یہ پورا دن آپ کے لیے بابرکت ہو۔ تو برکتیں کسی اور چیز میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے برکتوں کا انتظام خود ہی کر دیا ہے کہ یہ کر لو تو تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہمیں بتائی گئیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا وہ صدقہ بھی ادا کر دیں اور پھر اللہ کو بھی راضی کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں ان نیک اعمال کو لکھ لیں، پھر اسی کے لیے پھر ہمارے یہ کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح اپنی صبح کو منور کر لیں اور اپنے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔